گالا کرنا تے ویسے ہی ساڑا قومی شعار بن چکا ہے. ہر بندہ گالا کرتا ہے, ہر بندہ معاشرے میں گالا کرتا ہے, جڑا بندہ ویکھو وہ گالا کرتا ہے. پچھلے دنوں BBC لندن نے ایک رپورٹ جاری کی تو انہوں نے کہا تھا کہ گالیاں یہ غصے میں جب انسان ہوتا ہے نا تو اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں, وہ تسکین لینا چاہتے ہیں, ظاہر ہے وہ معجزن ہوتے ہیں نا, تسکین لینا چاہتے ہیں. تو اس کی تسکین کے لیے, غصے کو راحت میں بدلنے کے لیے, نارملی ہونے کے لیے انسان گالیاں دیتا ہے اور پھر گالیوں میں برے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے اور اس سے باقاعدہ منع کیا گیا ہے. اب یہ دیکھیں بالخصوص یہی گالی ہیں آپ کیا اس سے کہتے ہیں, جب کسی جگہ پر رشتہ لینے کے لیے جائیں یا آپ اپنی ساس کے سامنے تشریف فرماؤ یا آپ نے کسی جگہ پہ انٹرویو دینا ہو, وہ آپ کو تیش دلا دیں, غصہ دلاتے ہیں, تو وہاں پر آپ گالیاں نہیں دیتے, کیونکہ وجہ کہ آپ کو غصہ ہی نہیں آتا. جب غصہ آئے گا تو پھر آپ گالی دیں گے. وہاں پہ آپ کو غصہ, کیونکہ وہاں پہ آپ محتاج بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ زنانی کا مسئلہ ہوتا ہے, تسی اتنے رشتہ لینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ساس کے سامنے اپنے نمبر وغیرہ بنانے ہوتے ہیں, تو اس لیے مسائل تو پیدا ہوتے ہیں. تو غصے میں انسان گالیاں دیتا ہے, اور غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انسان جب تک گالی نہ دے, پتہ نہیں ایسا ہے انسان ہے مخلوق, اس کے اندر کے جذبات معجزن ہوتے رہتے ہیں. جبکہ اسلام نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ نے فرمایا سباب المومن فسوق وقتالہ کفر, کہ کسی مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے, گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے. محدثین نے لکھا ہے گالی دینا گناہ کبیرہ ہے. وقتالہ کفر, فرمایا کہ مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر منافق کی نشانیاں بتائی ہیں, وہاں پر منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جب اس سے جھگڑا کیا وہ گالا کرتا ہے, اگو بک بک کرتا ہے. ظاہر اس کو سیدھا جواب تو ہوتا کوئی نہیں, گالا ہی کٹے گا. یہ لاہور میں جو پولیس کانسٹیبل کا یہ ایک واقعہ ہوا ہے, یہ مسئلہ پتہ ہے کیا, اس نے چلو گالیاں دی ہیں, یہ اینکر کا بھی قصور ہے نا. ایک بندہ ساتھ گرمی تپیا ہے, وہ موٹر سائیکل تے جا رہے ہیں, انہوں روک کے تیری نمبر پلیٹ کی طرح پائیوں نے گالاں ہی کرنی ہے نا. بات کرنے کا کوئی موقع دیکھا کریں, یہ بھی ایک قصور ہے نا. کیا کریں, اب پورا معاشرہ ہی ہمارا اللہ پاک معافی دوے سارے نہ سارے بگڑے ہیں نا, کس کی بات کریں. ایک بندے سے آپ نے بات کرنی, اس کو روکو, طریقے سے روکو, انہوں چھاں بھی چلا کے آؤ, انہوں پھر آپ کو پائی تو نمبر پلیٹ نہیں لائی, تو ایک کام نہیں کیتا, پھر وہ طریقے رہے تسی انہوں روڈ کے درمیان چ روکو, آگے سپیکر چکیا جناب, ہاں جی تو کدھر تیری نمبر پلیٹ نہیں, انہیں گالاں کرنی, انہوں نے پھر آئی جی پنجاب سب دی ماں پہنی کی تھی ہے, ٹھیک ہے, سنا ہے کہ اس کو پاگل قرار دے دیا گیا, اور باقاعدہ آئی جی پنجاب اس کو گلے بھی لگایا. تو یہ غلط بات ہے. تمیز کے ساتھ بات کریں, حسن سلوک رکھیں, اور یاد رکھیں جس بندے سے آپ بات کرتے ہیں تو اس نے تو گالی دی ہے, بات کرنے کا موقع محل بھی دیکھا کریں. جب آپ سب کے سامنے لوگوں کو ڈانٹتے ہیں, سب کے سامنے بات کرتے ہیں, وہ گالیاں کرنی ہیں پائی, اور اس طرح کوئی کام نہیں کر سکتا. تو لہذا بہتر ہے کہ موقع دیکھ کے گل کریا کرو, تاکہ اگلا بندہ تواڈے سامنے گالاں دے انبار لان دے بجائے کوئی چنگی شاواں دے انبار لائے, انہیں پھر گالاں دے انبار ہی لانے نا, جو تسی موقع مال نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے, تو باہر کیف اسلام میں ایسی تلخ کلامی کی, بد کلامی کی, فحش گوئی کی کوئی اجازت نہیں ہے. اسلام بڑی محبت کا, بڑے امن کا درس دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ کا الحاکمین نے جب فرعون کے دربار میں بھیجا تھا تو اس وقت ادھر بھی کہا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ, کہ جب فرعون کے دربار میں جانا تو اس سے نرم انداز میں گفتگو کرنا, نرمی کے ساتھ بات کرنا, کیونکہ نرمی کے ساتھ بات کرنے سے یا تذکر ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر دے. تو یہ انسانیت سیکھ بھی جاتی ہے نرمی سے بات کرنے. جو تسی نرمی نہ گالی کرنی, مائک چکے آگے آ جانا ہے, پھر انہیں پھر گالی کرنی ہے, پھر اس طرح